مخدومہ کائنات جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن میں اور میرے شوہر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کو کھڑا کر کے اور اس پر اپنا سر رکھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا جب پیغمبر اسلام کو روتے ہوئے دیکھی ہے تو تڑپ گئی ہیں، اور قریب جانے کے بعد پوچھنے لگتی ہے کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخر کس بات نے آپ کو اتنا زیادہ دکھ دیا ہے؟ آخر کس بات نے آپ کو اتنا زیادہ تکلیف میں ڈالا ہے؟ آخر وہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ہیں؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، میں نے معراج کی رات جہنم کا مشاہدہ کیا، وہ جہنم کا بھیانک منظر میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے، وہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں ابا حضور، آخر وہ کون سا بھیانک منظر ہے، ذرا بتائیں تو صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کو اودھے منہ لٹکایا گیا تھا، یعنی جن کا سر نیچے تھا اور پیر اوپر تھا، اور جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہیں تھا، جسم بالکل ننگا تھا۔ وہ بھیانک منظر جب میں نے دیکھا تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی تھی۔ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کپڑا بھی پہنا ہو اور وہ ننگا بھی ہو؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اتنا باریک اور چست کپڑا پہننا جس کی وجہ سے بدن کے پارٹس ظاہر ہو، بدن کے اعضاء ظاہر ہو، وہ کپڑا نہ پہننے کے برابر ہے۔ آج بھی چست کپڑوں کی وجہ سے وہ عورتیں جہنم میں اودھے میں لٹکائی گئی ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، دنیا کے حصول کے چکر میں کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد میں ہمیں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس چند دن کی زندگی میں ہم آخرت کی اچھی کھیتی نہ کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسی چند دن کی زندگی میں ہم اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو اسی چند دن کی زندگی میں ہمیں قبر میں بھیانک منظر دیکھنا پڑے۔ آج لوگ تاریکیوں سے ڈرتے ہیں، تنہا قبرستان میں نہیں جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک دن ہمیں اسی قبرستان میں تنہا سونا پڑے گا۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ دنیا والے ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کس کس کو مناتی پھرو گی؟ ایک کو مناؤ گی دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو مناؤ گی تیسرا ناراض ہو جائے گا، تیسرے کو مناؤ گی چوتھا ناراض ہو جائے گا۔ بیک وقت کوئی راضی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے ایک مرتبہ آپ اپنے رب رحمان کو راضی کر لو، اگر رب راضی ہو جائے گا تو پوری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی۔